السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 34 سے 42 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے۔ فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت، لا یستأخرون نہیں وہ سب پیچھے ہوتے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ وہ سب آگے ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما اگر، یأتینکم واقعی آئیں تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون وہ سب بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقی پس جو متقی بن گیا، واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور سب نے تکبر کیا، عنہا ان سے، اولئک اصحاب النار وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں بتایا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں بتایا ہے کہ جو لوگ فرما بردار ہوں گے مرنے کے بعد ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، مگر جو سرکش ہوں گے وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس قسم کا خطاب سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے قصے کے آخر میں مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے 39 تک کو دیکھیے۔ فمن پس کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، افطرا باندھا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلایا، بآیاتہ اس کی آیات کو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب لکھے ہوئے سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءتہم آئیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے قاصد، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، قالوا تو وہ سب کہیں گے، اینا کہاں ہیں، ما کنتم جنہیں تھے تم، تدعون سب پکارتے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قالوا وہ سب کہیں گے، ضلوا وہ سب گم ہو گئے ہیں، عنا ہم سے، وشاہدوا اور وہ سب گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، کافرین سب کفر کرنے والے۔ اس آیت کا تعلق اوپر والی آیت والذین کذبوا بآیاتنا کے ساتھ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ تو بہت ہی بڑے ظالم ہیں۔ پہلی قسم میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اللہ کا شریک بنانے والے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنے والے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اور دوسری قسم میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو قرآن کے کتاب الہی ہونے سے انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم اللہ تعالیٰ نے کتاب لوح محفوظ میں ان کا جو حصہ، عمر، رزق وغیرہ لکھا ہے وہ انہیں ملے گا۔ ان کے ظلم اور بدکاری کے باوجود اس میں کمی نہیں کی جائے گی کہ شاید توبہ کر لیں، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ یہ آیتیں صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ قالا فرمائیں گے، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، فی امم ان امتوں میں، قد تحقیق خلت گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں،
کلما جب داخلت داخل ہوگی امتن کوئی امت لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارہ کو جب سب اکٹھے ہوں گے فیہا اس میں جمیعاً سب قالت تو کہے گی اخراہم ان کی پچھلی جماعت لیولاہم اپنے سے پہلی کے متعلق ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائی یہ ہیں اغلونا سب نے گمراہ کیا تھا ہمیں فآتہم پس دے انہیں عذاباً عذاب ضعفاً دگنا من الناری آگ سے قالا فرمائیں گے لکلن ہر ایک کے لیے ضعفن دگنا ہے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ اور لیکن تم سب نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں بھی کفار کی حالت کا بیان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کفار ایک ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ان میں سے کچھ پہلے جائیں گے اور کچھ بعد میں جائیں گے۔ کلما داخلت امتن اختن کا معنی بہن ہوتا ہے، یعنی ہر بعد میں داخل ہونے والی امت اپنی پہلی ہم مذہب امت پر لعنت کرے گی جو اس سے پہلے جہنم میں داخل ہوگی، مثلاً یہودی دوسرے یہودیوں پر، دہریے دوسرے دہریوں پر، نصارہ دوسرے نصارہ پر اور مشرکین دوسرے مشرکین پر۔ ہر ایک کے لیے ایک عذاب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر خود گمراہ ہوئے تو پچھلوں نے ان کا کہا مانا اور خود غور و فکر نہ کیا، لہٰذا دونوں مجرم ہوئے، اور دگنا عذاب ہونے کی وجہ کہ پہلوں نے انہیں گمراہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، لہٰذا دونوں دگنے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ وقالت اور کہے گی اولاہم ان کی پہلی لأخراہم اپنی پچھلی جماعت سے فما پس نہیں کانا ہے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل فذوقوا پس تم سب چکھو العذاب عذاب کو بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم سب تکسبون کماتے۔ اگر ہم مجرم اور بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر تھا؟ تم نے بھی اپنی مرضی سے کفر کی روش اختیار کی، اور اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو تم نے بھی کتنے لوگوں کا بیڑا غرق کیا، اب تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل رہی ہے؟ الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور سب نے تکبر کیا انہا ان سے لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء دروازے آسمان کے ولا يدخلون اور نہیں وہ سب داخل ہوں گے الجنت جنت میں حتیٰ یہاں تک کہ یالج الجمل داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں۔ اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین سب مجرموں کو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ بہت سی صحیح حدیث میں ان دروازوں کا ذکر موجود ہے۔ دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے ہیں، اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر چلی جاتی ہے، مگر جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ ایک محاورہ ہے جو ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہوگا۔ کذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین سب ظالموں کو، کیونکہ آیات کو جھٹلانا اور ان سے تکبر کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے
لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اولئک وہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جملہ کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے ہیں، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس جملے کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ انسان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے ان کا کرنا مشکل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچ جاؤ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں اتنا بجا لاؤ جتنی تم میں طاقت ہو۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔